حالانکہ وہ خدا کو ماننے والے تھے، چاہے مکے کے مشرک بھی ہو۔ مکے کے مشرک جو ہیں، خدا کو مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ خدا کو بھی مانے، اس کے ساتھ شریک بھی کرے۔ یہ لوگوں کو دھوکا ہے، وہ سمجھتے ہیں جو خدا کو نہ مانے اس میں تحریہ ہے، مشرک تھوڑا ہے۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو مانے لیکن اس کی صفتوں میں شریک کرے، اس لیے اس کو مشرک کہا جاتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ کہے کہ نہیں انبیاء بھی عالم الغیب ہیں، بزرگ بھی عالم الغیب ہیں، یہ شرک اللہ کی صفتوں میں شریک بنا۔ تو اس لیے مکے والے جو ہیں وہ تو مشرک تو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ماننا نہیں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ بلکہ وہ تو اتنی تفصیل سے خدا کو مانتے تھے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا محبوب سے پوچھو قل من يرزقكم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے۔ امن یملک السمع والابصار، یہ تمہاری قوت سماعت ہوئی، قوت بصار کس نے دی؟ کون اس کا مالک ہے؟ تم ایک آنکھ بنا سکتے ہو دنیا میں؟ یعنی اب دیکھیں کہ میڈیکل کتنا ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کسی اور کی آنکھ کا کرنیا لے کے تو ڈال دیتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام ہوتا ہے، کوئی اپنی طرف سے تو نہیں بنا سکتے۔ اب انہوں نے یہ تو کر لیا ہے کہ ایسے آلات ایجاد کیے ہیں کہ اگر آدمی کی قوت سماعت کمزور ہے تو اسے آلہ رکھ لیا تو سن لیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کان بنا لے لیا۔ امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، وہ کون ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتی ہے؟ انڈا مردہ ہے، اندر سے بچہ زندہ نکل رہا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندہ سے، مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں زندہ کہا گیا اس سے مراد مسلمان ہے، اور جہاں جہاں مردہ کہا گیا اس سے مراد کافر ہے۔ کافر مردہ ہوتا ہے، زندہ مومن ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ من یخرج الحی، کون ہے جو مردہ کے بدن سے زندہ کو نکالے؟ کہ باپ ابو جہل ہو اور بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مردہ کے بدن سے کیسے نکالا؟ ولید ابن المغیرہ دشمن ہو لیکن اس کے صلب سے حضرت خالد کو پیدا کرے، جو سیف الرحمن کہلائے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ اللہ تعالیٰ کسی زندہ کے بدن سے بھی مردہ پیدا کر دیتے ہیں، کہ باپ اللہ کا نبی ہے اور بیٹا کافر ہے۔ اور اس کے بعد وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ساری کائنات کی تدبیر امر کون کرتا ہے؟ ان کافروں سے پوچھے تو مکے کے کافر کیا جواب دیتے تھے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، سب اللہ کا۔ اسی طرح دوسری قرآن میں ہے، یہ قرآن ہے، نعوذ باللہ کس سے کہانیاں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں گے زمین و آسمان کو کون پیدا کرتا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایمان سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو
کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہاں ہم اس قابل تھے کہ اس دربار میں حاضر ہوں۔ ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہماری زندگی کے لمحات جس میں حیائی میں، نافرمانی میں، گناہوں میں گزرے ہیں، اس کے بعد ہم اس قابل ہیں کہ مالک کی دربار میں ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے۔ حضرت تھانوی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کعبۃ اللہ کے سائے میں اور بار بار یہ گنگنا رہے تھے، کہاں ہم اور کہاں یہ نکھارتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، ہم کہاں اور یہ خوشبوئیں کہاں، یہ تو ہوا کی مہربانی ہے کہ اٹھا کے لے آئی خوشبو۔ ایمان سے، ٹھنڈے دل سے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جلد بازی کے، یہ وہابی ہے، یہ نجدی ہے، یہ فلانا ہے، یہ مولوی مکی ہے، یہ فلان ہے، ان باتوں کو چھوڑیں۔ آپ کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، آپ کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آپ کو بھی اللہ نے کعبہ دکھلایا ہے، عمرہ کرایا ہے، طواف کرایا ہے، صفا دوڑائی ہے، زمزم پلایا ہے۔ اتنی نعمتوں کے بعد ایمان سے کہیں، اگر آج آپ اپنے جاہل کا موازنہ مشرکین مکہ سے کریں تو ہمارا جاہل ان سے بڑا مشرک۔ وہ تو کہتے تھے کہ سب کچھ کون کرتا ہے، یہ تو کہتے ہیں پیر کرتا ہے۔ قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، تو کہتے ہیں سب کچھ پیران پیر کے ہاتھ میں، اللہ نے سارے ان کو اختیارات دے دیے۔ معذون بھی ہے، مختار بھی ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر عبد القادر۔ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ بھی نہیں تھا۔ ٹھنڈے دل سے خود سوچیں، گھر میں جا کے غور کریں کہ کیا جو ان کے اعتقادات تھے اور آج کے جس مسلمان کے اعتقادات ہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، بس سال میں عرس شریف ہے، قبریں ہیں، دھمال ہے، بھگڑا ہے، بس اسی میں بخشے جائیں گے۔ کوئی 22 رجب کے کوڑے بنا رہا ہے، کوئی 11ویں بنا رہا ہے۔ اللہ کے بندے تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں کہ 22 رجب کو تو امام جعفر فوت ہی نہیں ہوئے، تو پھر 22 رجب کو ان کے کوڑے کہاں سے آ گئے؟ وہ تو رمضان میں فوت ہوئے۔ یہ 22 رجب کے جو کونڈے ہیں نا، یہ بغض معاویہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 22 رجب کو شہید ہوئے تھے۔ یہ ان کی موت میں خوشی مناتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے چھوڑے مولویوں کی بحثوں کو کہ مولوی مکی یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہتی۔ اللہ نے تمہیں عقل نہیں دی ہے، تمہیں زبان نہیں دی ہے، تمہیں کان نہیں دیے ہیں، تمہیں سوچ سمجھ نہیں دی ہے۔ بڑے بڑے بزنس کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، کروڑوں کے کام کرتے ہو، بلڈنگیں بناتے ہو، لیتے ہو، سجاتے ہو، سب جانتے یہ باتیں تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ آخر بات کیا ہے؟ ایک کھلی ہوئی بات ہے، بالکل واضح بات ہے۔ ساری دنیا کے آپ مولویوں کو اکٹھا کر لیں، ایک صحابی نہیں دکھلا سکیں گے جس نے حضور پاک کی مزار مبارک میں آپ کی وفات کے بعد سجدہ کیا ہو۔ صحابی نے، تابعی نے، مجتہدین نے، محدثین، فقہ، کسی نے حضور کی قبر مبارک کا طواف کیا ہو؟ پھر یہ کیا ہے کہ ہم قبروں پہ طواف بھی کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کر رہے ہیں، قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھا رہے ہیں، قبروں پہ آ کے مرشد کے نام پر ذبیحے بھی کر رہے ہیں،
مٹھائیاں بھی تقسیم کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہاں سے آخر آپ دین لے آئے ہیں؟ کہیں چنے تقسیم ہو رہے ہیں تو حضرت میں دال ڈالی جا رہی ہے ماں باپ کی قبروں پر. خود بریا کھاتا ہے بدبخت ماں باپ کے لیے دال. یہ بھی دین ہے؟ خود سوچو، چھوڑو مولویوں کو. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں میں والے اور حاجی جو آتے ہو نا، خدا کے لیے 24 گھنٹے میں جب موقع ملے، تنہائی میں جب کوئی اللہ کے سوا دیکھنے والا نہ ہو، 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھو گے، یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما. جیسے تو نے ہمیں کعبہ نصیب فرمایا ہے، یہ مولد محمد مصطفیٰ ہے، یہ حضور کا کعبہ مبارکہ ہے، یہ مقام بعثت ہے، یہاں قرآن اترا ہے، یہاں جبریل آیا ہے، یہیں سے حضور نے ہجرت فرمائی ہے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما دے جو محمد مصطفیٰ نے سمجھایا. یہ دعا کریں، انشاءاللہ سینے کھل جائیں. اسی طرح مدینہ منورہ میں جائیں، وہاں بھی دعا. کیا اللہ ہمیں حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا. دیکھیں میرے سینے کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے. اب میری بات سمجھیں کہ جب آدمی کافر یہ مانتا ہے کہ خدا ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے، تو کیا وہ پاگل ہو گیا؟ وہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہم پہ پتھر برسا دو. ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے. دیکھیں نا، آپ سے کوئی بڑا طاقتور آدمی ہو تو آپ اس کو نہیں کہیں گے کبھی کہ یار اگر تمہیں طاقت ہے تو یہ تھپڑ مار کے دکھاؤ. کمزور سے شاید کہہ دیں لیکن طاقتور سے نہیں کہیں. تو وہ ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ کون ایسا آدمی ہے جو کہے کہ یا اللہ پر عذاب دے؟ رحمت تو مانگتا ہے، عذاب تو نہیں مانگتا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل بات کو سمجھیں تاکہ تمہیں اللہ کا قرآن سمجھ آئے. پہلی وجہ تو ان کی یہ تھی کہ اللہ کا دین اور اللہ کی طاقت تو حق ہے لیکن حضور حق پہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی نہیں ہے. اس لیے وہ جرأت کرتے تھے کہ اگر یہ حق ہے تو پھر وہ سمجھتے یہ تو حق نہیں ہے. اگر آپ کو حق مان لیتے پھر ایسی بدبخت کبھی دعا کرتے. دیکھیں نا کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی ہے تو حضرت علی نے لکھا من محمد رسول اللہ رب العالمین. انہوں نے کہا لا یا رسول. انہوں نے کہا حضور مت لکھے، ہمارا معاہدہ محمد ابن عبد اللہ سے ہو رہا ہے، رسول اللہ سے نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر روکتے کیوں؟ تو یہاں بھی وہی بات سمجھیں کہ اگر اللہ کے نبی کو نبی مانتے، قرآن کو وحی مانتے، کبھی بدبخت نہ کہتے کہ ہم سے آسمانوں پہ بارش کرتے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ حق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ تو حضور نے یا تو خود گھڑا ہے یا پھر سابقہ کتابوں کی کہانیاں یاد کر کے رکھ لی ہیں. اسی لیے ابو جہل بدبخت جب مقام بدر کے لیے جا رہے تھے جنگ لڑنے کے لیے تو کعبے میں آگے طواف کیا. طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ آیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ کل ہمارا بدر میں ٹکراؤ ہوگا، ہم 2 میں سے جو حق پہ ہے اس کو فتح دے، جو باطل پہ اس کو برباد کر دے. تو اگر اپنے آپ کو باطل سمجھتا تو کبھی یہ دعا کرتا. یہی وجہ ہے کہ کافر ایسی باتیں کہتے ہیں. حق سمجھ کے پھر کوئی نہیں کہتا. اچھا اب چونکہ عذاب کی باتیں ہو رہی ہیں، قیامت آئے گی آئے گی آئے گی،
اور قرآن کہتا ہے قیامت قریب ہے، وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔ اور پھر حضور فرما رہے بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، کہ میرا اور قیامت کے بعد ایسے ہی معاملہ ہے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بس میرے بعد قیامت ہے، کیونکہ اور تو کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اب قیامت جب قرآن کہتا ہے قریب ہے، حضور فرماتے ہیں ایسے میری بعثت سے نبی ہوئی ہے، اور 1400 سال گزر گئے قیامت نہیں آئی، عذاب نہیں آیا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جی کہاں ہے وہ قیامت؟ اسی لیے ان کو دھوکہ پڑا ہوا تھا۔ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، پوچھتے ہیں کب عذاب ہوگا؟ اب بات سمجھیں کہ ان کے نزدیک نہ تو ان کا قیامت پر ایمان تھا، اور نہ ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت میں ایمان تھا، اور نہ ان کا اللہ کے قرآن کو وحی سمجھتے ہوئے ایمان تھا۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ نے پھر جواب کیا عطا فرمایا کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرا مدنی میں ان کو کیسے عذاب کروں، آپ بھی تو موجود ہیں۔ میرے مدنی کا وجود صرف رحمت نہیں بلکہ عذاب ڈالنے والا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جہاں کوئی عالم ہوتا ہے وہاں بستیوں پر عذاب ٹل جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو نبی کا وارث ہے۔ اسی طرح حدیثوں میں آتا ہے کہ آدمی اپنے گھر میں جب سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کے رات کو حصار کرتا ہے تو اس کے ساتھ والے گھر جو ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں عذاب سے۔ اور یہ تو صحیح حدیث ہے نا کہ لا تقوم الساعة حتى لم تقل في اللفظ اللہ اللہ اللہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی زمین میں اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ والوں کی قدر کرو، یہ جو اللہ اللہ کر رہے ہیں تو ہم بچے ہوئے، یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا ان کی برکات سے ہم بھی بچے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خلیفہ صاحب غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ دین پر کے جو بہت بڑے بزرگ بھی تھے اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے جن نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی، تو ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ کبھی کبھی ساتھیوں کے ساتھ چل پڑتے ایسے دیہاتوں میں سڑکوں پہ جنگلوں میں، اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے بڑے مزے جو آئے سوچا سب لوگوں نے کہا کیا کہا بھائی جس کے پاس گاجریں ہوتی ہیں وہ گاجریں بیچتا ہے، آم والا آم بیچتا ہے، میرے پاس اللہ کا نام ہے میں وہی بیچ رہا ہوں، کوئی تو آئے سیکھ لے، جو جس کے پاس ہوگا وہی اعلان کرے گا نا۔ بریلوی حضرات کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، وہ قریجہ خاندان کے تھے، کوٹ مٹھن میں ان کا قبر ہے، تو وہ اپنی زندگی میں فرماتے تھے کہ فرید بڑا بدقسمت ہے، ایک تو آج تک مجھ سے کوئی اللہ اللہ سیکھنے نہیں آیا، جو بھی آیا خط لکھ دو، بادشاہ کو سفارش کر دو، کسی حاکم کو سفارش کر دو، اللہ کا دین سیکھنے نہیں آیا، مجھے یہ افسوس ہے میں کس کو کہوں۔ اور دوسرا فرماتے تھے کہ ایسے سائل تو میرے پاس بڑے آئے ہیں، 2000 قرضہ ہے، 5000 قرضہ ہے، کوئی لاکھ مانگنے نہیں آیا۔ یہ مجھے تو افسوس ہے
کہ مانگتا مجھے بھی دیتے ہوئے مزہ آتا، اس کو بھی لیتے ہوئے مزہ آتا، کیا 2000 روپے 1000 روپے 4000 کیا ہو جائے گا، یہ تو بھیک مانگنے والی بات نہیں تھا۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے بھائی میرے پاس کیونکہ اللہ اللہ ہے تو اسی کا میں ہوکا لگاتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، کوئی آج ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی قدر کیا کرو۔ یہ جہاں بھی ہیں، کسی بھی جماعت میں ہیں، کہیں قرآن پڑھا رہے ہیں، کہیں تبلیغ ہو رہی ہے، کہیں تدریس ہو رہی ہے، کہیں تحفیظ ہو رہی ہے، کہیں قرآن کی یہ لوگ بہت اللہ کی بڑی رحمت ہے، ان کی وجہ سے ہم عذابوں سے بچے ہوئے۔ اب ذرا اس آیت کو اچھی طرح سمجھیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے محبوب جب آپ ہیں تو ہمیں ان پر عذاب کیسے کریں، اور دوسری وجہ اللہ نے فرمائی کہ ہم ان پہ کیسے عذاب کریں جو استغفار کر رہے ہیں، جو معافی مانگ رہے ہیں۔ کیوں کافر بھی دعا کرتے تھے تو کہتے تھے غفرانک 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 لبیک اللہم لبیک، بھائی یہ بھی تو استغفار کر رہے ہیں نا۔ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ جب تک حضور مکہ مکرمہ میں رہے پھر ان پہ عذاب نہیں آیا، اور جب حضور مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے تو پھر ان پہ عذاب آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ ایک عذاب تو یہ تھا کہ قحط پڑا، بالکل مکے میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ قریش کے بڑے بڑے لوگ جو ہے پرانے چمڑے جو ہیں ان کو ابال ابال کے پیتے تھے۔ ایک عذاب تو قحط کا پڑا، اور دوسرا عذاب پھر ان کے لیے یوم بدر بن گیا کہ 1000 آدمی یہاں سے سب سج کے سنور کے تیار ہو کے نکلا، اور وہاں کتے کی موت مارے گئے ابو جہل اینڈ کمپنی، اور قید ہوئے مارے گئے، حق واضح ہو گیا، باطل مٹ گیا، شکست کھا کے مکے لوٹے، کیونکہ حضور نہیں تھے نا مکے میں، عذاب آ گیا۔ ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، ایک یاد رکھو، ایک آیت کا ترجمہ بعض اولیاء اللہ علماء نے یہ کیا ہے کہ میرے مدنی کی وجہ سے پوری امت میں قیامت تک وہ عذاب نہیں آئے گا جو پہلی امتوں پہ آیا ہے۔ پہلی امتوں پہ عذاب آیا نا، خسف کا زمین میں دھس گئے، پہلی امتوں پہ عذاب آیا نا، مسخ کا کے چہرے بدل گئے، بندر بن گئے، یہ عذاب حضور کی امت میں نہیں آئیں گے کیونکہ ہم تبھی امام جو ان کے اندر تبھی ہیں، تو پوری امت کی امت تک ان عذابوں سے بچ گئی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جن کے افکار اور عقیدے غلط ہوتے ہیں نا، وہ پھر اللہ کے قرآن میں تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ ان میں کیسے تھا آپ جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے حضور ہر جگہ ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ کہتے ہیں ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق باتیں تو بناتا ہے، چاہے قیامت میں پکڑا جائے، لیکن دنیا میں تو دھوکے دیتا ہے۔ لیکن بات سمجھو کہ یہ حکم کی مثلاً آپ ہیں تو عذاب بدر والے دن حضور تھے کہ نہیں تھے، پھر عذاب کیسے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا آپ ہیں تو ہم ان پر عذاب نہیں کرتے، بدر میں حضور موجود کرے تو ان پہ عذاب ہو گیا ہے۔ اس لیے اس بدر میں ہونے کا مکے میں ہونے کی بات ہے، مکے میں میرا مدنی مظلوم ہے، دائی ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے، بدر میں تو جنگ کے لیے آئے ہوئے، آج جو حق اور باطل کو واضح کرنا ہے اللہ نے، آنے کا فرق ہے۔
بات کو سمجھا کریں، اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، وہ تو کافر بعد میں بھی استغفار کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایک خاص واقعے کے بارے میں اشارہ ہو۔ اچھا جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ حاضر نادر ہے اس لیے عذاب نہیں آتا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر قبر میں حضور کو لایا جاتا ہے، پھر تو کسی قبر میں عذاب نہ آئے۔ بھئی جب ہر قبر میں حضور آتے ہیں، چاہے وہ کافر کی قبر ہو یا مسلمان کی، پھر تو کسی کو عذاب نہ ہوگا۔ اس لیے قرآن کو بدلا نہ کریں، قرآن کو قرآن کے سیاق و سباق سے دیکھا کریں۔